شیخوں بولے تھے مولوی کٹھے. اب یہ جو جملہ انہوں نے کہا وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کو سنا سکوں آپ کو، کہ وہ مولوی سارے اکٹھے کر لو تو اس کے بعد میں کیا کروں. اشارے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو لگا لیں کہ انہوں نے کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی. ذرا غور کرو، تسی سمجھتے ہو نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ وہ نماز کی نیت میرے کو پوچھو، نماز وہ چل تو میرے نماز کرنا طریقہ وضو ہی دس وضو ہی دس وضو کرنا وضو کیتا ہے نماز دی نیت اے کرنا دی دو دے برابر موڑے دے برابر نماز دی نیت ہے. دیکھو ادھر اے ٹھیک ہے یہ سنت ہے بتا اے بھی ادھر دیکھو کس کا مذاق اڑایا گیا؟ یہ ہے جو ممبر و محراب پر جو دین کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو ہمارے ساتھ جو وقت گزارے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نئی نہیں ہے حدیث پاک جو پہلی بار ذکر کی جا رہی ہے. بحمد اللہ مسند احمد کی 4000 حدیثیں ہو چکی ہیں. ابھی اس سے پیچھے جو سفر جو ہم نے کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو کون سی ایسی حدیث ہے جس کو ابھی تک ہم نے نہ پڑھا ہو؟ کوئی شاذ و نادر کوئی اکا دکا کوئی ایک آدھ کوئی آ جاتی ہے جو نہیں ہو جو ہم نے نہ پڑھی ہو، ورنہ عرصہ دراز سے ہم احادیث کی کتب پڑھ چکے. یہ آپ کے سامنے ہے جامع ترمذی. امام ترمذی نے باب باندھا باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا. اور اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو نقل کیا وہ نقل کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. اب اس کے بعد کہتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، اسی پر عمل ہے صحابہ کا، تابعین کا اور بعد والوں کا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں، جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، کہ کیا اہل علم کا یہ طریقہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا جائے، دایاں ہاتھ ورعا بعضهم ان یدعہما فوق السرہ ورعا بعضهم ان یدعہما تحت السرہ. بعض اہل علم کہتے ہیں ناف کے اوپر رکھے اور بعض کہتے ہیں ناف کے نیچے رکھے. وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، اس جملے کو دیکھیے گا، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِندَهُمْ، یہ سب کا سب جائز ہے، یہ سب کا سب، یہ سب کا سب. یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ امام ترمذی، امام ترمذی. اور ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا من السنہ، کس میں سے ہے؟ سنت سے. وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا تحت السرہ، کہاں؟ ناف کے نیچے. کس کی روایت ہے؟ سنن ابو داؤد کی. اب اگر علماء اہل حدیث کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے تو کیا حدیث ضعیف کا یوں مذاق اڑانا جائز ہے؟ بولیے،
حدیث ضعیف کا یوں مذاق اڑانا جائز ہے، اور ساتھ ہی اس کے وہ بھگوڑا بھی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ہی اس کے وہ بھگوڑا بھی بیٹھا ہوا ہے جو چیلنج کرتا ہے لاکھوں کے، جو چیلنج کرتا ہے لاکھوں کے، چیلنج کرتا ہے۔ کیا ہوا تھا پھر؟ کیا ہوا تھا پھر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تو یہ ان کو میں کہوں گا کہ آپ یہ جملہ لوگوں کو نہ سنایا کریں، ہمیں پتہ ہے آپ کتنے پانی میں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ باری تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں علم کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے نزدیک ایک حدیث صحیح نہیں ہے تو کیا اس کا حق یہ ہے کہ آپ مجمع عام میں مذاق اڑائیں اور مذاق اڑانے کے بعد اس پر نعرے لگائے جائیں؟ یہ ہے ان کا دین کی خدمت کرنا اور ان کا دین کی تربیت کرنا۔ تو کس کس محاذ پر ہم لڑیں؟ کس کس محاذ پر ہم لڑیں؟ میں نے یہ ذکر کیا تھا نا، جو ہمیں پتہ ہے اگر وہ ذکر کر دیے جائیں تو آپ بیٹھ کے بات بھی نہ کر سکیں۔ ہم سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنی زبان سے کوئی سخت جملہ نہیں نکالتے، کبھی نکالا؟ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر ہم نے صبر کا دامن تھاما ہے تو یہ اس منبر کا تقاضا ہے۔ لیکن ایسوں کا علاج پھر وہ ڈوگر صحیح کرتا، ایسوں کا علاج پھر وہ ملازم حسین ڈوگر صحیح کرا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے جو حالات سے ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہمیں تعصب سے بچائے۔ امام ترمذی نے فیصلہ کیا اور نقل کیا کہ اس میں وسعت ہے، اس میں کیا ہے؟ وسعت ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں طریقے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ جب ایک وقت کے محدث نے لکھا کہ دونوں جائز ہیں تو پھر ہم 1400 سال 1200 سال بعد بیٹھ کے کہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہی طریقہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو ہمیں اس کا کوئی حق حاصل ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق